خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ آج کی صبح میرا دل خوشی سے بھرا ہے کیونکہ آج کا دن بڑا اہم دن ہے۔ بڑے دن کو جو ہم منا رہے ہیں، سیلیبریشن جو کرسمس کی ہو رہی ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں، دیہاتوں کے اندر لوگ خداوند یسوع مسیح کے جنم دن کو منا رہے ہیں۔ میں آج کی صبح آپ سب کو کرسمس مبارک کہتا ہوں۔ پادری سیمول عظیم صندوق کی طرف سے آپ سب کو بڑا دن اور آنے والا نیا سال جو ہے وہ مبارک ہو۔ آئیے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خدا ان کے زندہ معتبر کلام کو سنیں۔ پرانے عہد نامہ میں سے ملاکی نبی کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 2 آیت، کلام پاک میں ہم سب کی رہنمائی کے لیے یوں لکھا ہے: لیکن تم جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانہ کی بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے۔ خدا ان کی برکت، خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کی صبح میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی خوبصورت صبح ہے۔ یہ کرنیں جو نکلی ہیں صبح کی، یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا کے لیے سلامتی کا، امن کا، محبت کا، صلح کا پیغام لے کر آئی ہے، شفا کا پیغام لے کر آئی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر لوگ مشکل کی حالت میں ہیں، لوگ پریشانی کی حالت میں ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے۔ لیکن آج اگر یہ سوال میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے کہ کیا ہمیں بڑے دن کی خوشیوں کو منانا ہے یا اداسی کے ساتھ گھر میں بیٹھنا ہے؟ نہیں، بلکہ ہمیں خدا کے نام کی تمجید کرنی ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے جو ملاکی کی کتاب میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ آفتاب صداقت طالع ہوگا، اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی مانند کودو پھاندو گے۔ عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، مقدس لوکا طبیب کے انجیلی بیان اس کے 2 باب کو اس کی 10ویں آیت سے اگر ہم دیکھیں تو فرشتہ، جب خداوند کا فرشتہ جو ہے وہ گڈریوں کے پاس آتا ہے، انہیں پیغام دیتا ہے کہ، اور وہ پیغام کیا ہے کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، جس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنے میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ یہ وہ پیغام ہے جو بیابان میں گڈریوں کو ملتا ہے، اور یہ وہ پیغام ہے جو تسلی کا پیغام ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کا جو خوف ہے، موت کا جو خوف ہے، اس میں پیغام میرے لیے آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ ڈرو مت، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی دنیا کا نجات دہندہ۔ تم اس بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنے میں پڑا ہوا پاؤ گے، آفتاب صداقت طالع ہوگا، اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور خداوند یسوع مسیح جو پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے، جو امن اور سلامتی کا، صلح کا شہزادہ ہے، جو امن کا بانی ہے، وہ آج پیدا ہوا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کرسمس ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اس دن میں بہت عظیم کام ہوا ہے، بہت بڑا کام ہوا ہے، اور وہ یہ کام ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اگر آپ اس بات پر غور کریں تو اس دنیا میں گناہ تھا، اس دنیا میں بدی تھی، جھوٹ تھا، فریب تھا، ناانصافی تھی، ظلم تھا، اور ان ساری باتوں کو دیکھ کر خدا لوگوں سے، مجھ سے، آپ سے، دنیا سے محبت رکھتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16 آیت میں کہ خدا نے
دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیزو، کرسمس میرے لیے، بڑا دن میرے لیے اور آپ کے لیے، پوری امت کے لیے یہ پیغام دیتا ہے کہ ڈرو مت، خوف نہ کھا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس بیماری میں گھبرائے نہ، بلکہ کرسمس کی خوشیوں کو اور مسیح یسوع کی محبت کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں اور خوشی سے اس دن کو منائیں اور خدا کی شکر گزاری کریں، کیونکہ پوری دنیا کا نجات دینے والا، پوری دنیا کا نجات دہندہ، بچانے والا، رہائی دینے والا، چھٹکارا دینے والا جو آسمان چھوڑ کر زمین پر آیا اور وہ پیغام کیا لایا کہ خوف نہ کر، گھبرانا، کیونکہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ عزیزو، خدا یسوع مسیح کی پیدائش لاسانی اور بے مثال معجزہ ہے۔ اس معجزے پر غور کریں کہ خدا آسمان سے نجات کو زمین پر بھیجتا ہے۔ ہاللیلویہ! خدا آسمان سے اپنی اس محبت کو زمین پر بھیجتا ہے، اور وہ محبت کیا ہے کہ خدا اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجتا ہے، اور خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح چرنی میں جنم لیتا ہے۔ مقدسہ مریم کے لیے اور مقدس یوسف کے لیے جو نجات کا وسیلہ اور ذریعہ بنی، مقدسہ مریم جو یسوع مسیح کی پیدائش جس کے بطن سے ہوئی، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے نجات کا پیغام لے کر آئی ہے۔ عزیزو، اگر ہم دیکھیں تو کرسمس کا پیغام اور یسوع مسیح کا جنم دن جو ہے، اس کی پیدائش کا دن جو ہے، وہ راہ نجات کے دروازے اس نے کھول دیے ہیں۔ ظلم اور ناانصافی کی زنجیریں توڑ ڈالی ہیں، قیدیوں کو رہائی دینے کے لیے وہ آیا ہے، وہ بیماریوں روگوں سے شفا دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اور جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، بہت بڑی بات ہے جو یہاں پر ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو خوشخبری کا پیغام دیتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے ایک بہت بڑی خوشی کی بشارت ہے۔ یہ خوشی کی بشارت کیا ہے کہ تمہارے لیے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تم اس بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنے میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ یہ ایک قوم کے لیے، ایک امت کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے پیغام ہے، اور وہ پیغام، وہ خوشخبری کا پیغام، بہت بڑی خوشخبری کیا ہے، اور وہ یہ ہے جب میں اور آپ خدا کے کلام کو، پرانے ڈراموں کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر مقدس یسایہ نبی 750 سال پہلے پیشن گوئی کرتا ہے، اور وہ پیشن گوئی کیا ہے کہ تمہارے لیے، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور وہ عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے! اور وہ اس کے نام کے لیے جو بات ہے کہ وہ عدالت سے صداقت سے قیام بخشے گا، عدالت سے صداقت کو قیام بخشے گا، کیونکہ رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی۔ خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے بڑا خوبصورت پیغام دیتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب ہم نیا ڈرامہ کو، مقدس متی کے انجیلی بیان کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر خداوند کے فرشتہ نے مقدس یوسف کے پاس آ کر یہ پیغام دیا۔ مقدس یوسف جو بڑا راست باز شخص ہے، اس کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ تیری بیوی کے ہاں بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ یہ خداوند کے فضل کے تحت ہوا ہے۔ تو اسے اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ تو اپنی بیوی مقدسہ مریم کو اپنے ہاں لینے سے نہ ڈر۔ یہاں پر بھی مقدس یوسف کو پیغام ہے نہ ڈر، وہاں پر گڈریوں کو پیغام ہے خوف نہ کھاؤ، نہ ڈرو، نہ گھبراؤ، کیونکہ آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ مقدس لوکا طبیب بیان کرتے ہیں کہ جب اسی علاقہ میں چروائے ہیں جن کو پیغام ملتا ہے، جن کے پاس خدا کو فرشتہ آ کر انہیں پیغام دیتا ہے، اور وہ گڈریوں کے لیے پیغام کیا ہے
کہ تمہارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا ہے، تمہارے لیے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی ہے، تم اس بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنے میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ جب یہ خبر ان تک پہنچی تو کلام بیان کرتا ہے، مقدس لوکا طبیب کے انجیلی بیان کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب وہ فرشتہ یہ پیغام دے کر گیا تو اس کے ساتھ آسمانی لشکر کی گروہ خدا کی حمد کرتی، تمجید کرتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ عزیزو، آج میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ خداوند یسوع مسیح جن سے وہ راضی ہے ان کے ساتھ صلح ہے۔ آج ہم نام نہاد مسیحی کہلاتے ہیں، نام نہاد خادم کہلاتے ہیں، لیکن اگر مسیح کی محبت میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے، مسیح جیسا مزاج اور معافی کی روح میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے، نہ کرسمس میرے لیے کرسمس ہے، نہ نیا سال میرے لیے نیا سال ہے۔ عزیزو، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بات ہے کہ جس طرح گڈریوں نے فرشتوں کا یہ پیغام اور حمد کا وہ گیت سنا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خدا جن سے راضی ہے ان کے ساتھ صلح کا پیغام بھی ہے۔ آج میں یہ سمجھتا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے اور آپ سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں خدا کے نام کو جلال دیں، جس طرح مقدس شمعون نے کہا کہ میں نے آج اپنی آنکھوں سے خدا کی نجات کو دیکھ لی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ خدا کی نجات کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح، جس کو مقدس یوسف اور مقدسہ مریم ہیکل میں لائے، اور جب شمعون نے اسے اپنی گود میں لیا تو شمعون کہنے لگا کہ آج میں نے خدا کی نجات کو دیکھ لیا ہے۔ اسرائیل کی تسلی کا جو منتظر تھا، اس نے جب اس کو دیکھا اس کا دل خوش ہوا۔ اس نے کہا اب اے خدا تو اپنے قول کے مطابق مجھے واپس لے جا۔ کتنی بڑی بات ہے یہاں پر کہ اس نے اپنی آنکھوں سے خدا کی نجات کو، خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو دیکھا کہ دنیا کا نجات دہندہ آسمان چھوڑ کر زمین پر آیا۔ اور جب ہم لوکا طبیب کے انجیلی بیان کو پڑھتے ہیں تو کلام پاک میں لکھا ہے کہ خداوند نے اپنے بندہ شمعون کے لیے جو راستہ باز ہے، خدا ترس ہے اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، روح القدس اس پر تھا، اور کلام پاک میں لکھا ہے اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ یہ شمعون کے لیے تھا۔ عزیزو، وہ روح القدس کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اور اس لڑکے یسوع کو اندر لائے، اور وہ جب اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کی، خدا کی شکر گزاری کی، اور وہ الفاظ کیا ہیں وہ سنیں، اے میرے مالک اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ دنیا کا نجات دہندہ جب ہیکل میں آیا، مقدسہ مریم اور مقدس یوسف جب اس کو لائے تو شمعون اسے اپنی گود میں، یسوع کو اپنی گود میں اٹھا کر کہتا ہے میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ عزیزو، آج میں جو بات یہاں پر آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اس دنیا کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو جو آسمان چھوڑ کر زمین پر آیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ دنیا میں سے ظلم ختم ہو، ناانصافی کا خاتمہ ہو، مشکلات اور بیماریوں سے لوگ رہائی پائیں۔ اسی لیے ملاکی کی کتاب کا خوبصورت بیان ہے، آفتاب صداقت طالع ہوگا۔
صداقت کی کرنیں تم پر پڑیں گی، تو پھر تم گو خانہ کے بچڑوں کی مانند کودو پھاندو گے، جو بیماری کی حالت میں ہیں، جو سردی کے مارے ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، جب سورج کی کرنیں ان پر پڑیں گی تو کلام کیا بیان کرتا ہے کہ وہ اٹھیں گے، وہ بھاگیں گے، وہ دوڑیں گے، اور وہ خدا کی قدرت کو اس طریقے سے جو آسمان سے ان پر نازل ہوگی تو وہ پھر گو خانہ کے بچڑوں کی مانند کودے پھاندیں گے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بیماریوں میں ہیں، جو مشکلات میں ہیں، جو پریشانی کی حالت میں ہیں، جو غم زدہ ہیں، جو کووڈ-19 کا شکار ہیں، لیکن وہ اپنے دل میں یہ ضرور بات رکھیں کہ آفتاب صداقت طالع ہو چکا ہے۔ یسوع مسیح جو دنیا کا نجات دہندہ ہے وہ اس جہان میں آ گیا ہے۔ اب کوئی بیماری نہ رہے گی، اب کوئی دکھ نہ رہے گا، اب کوئی پریشانی نہ رہے گی، کیونکہ امن کا بانی، صلح کا شہزادہ، طبیب اعظم یسوع ناصری اس دنیا میں آ گیا ہے۔ خدا کا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں آیا ہے۔ آئیے آج میں اور آپ اس بات کو ذہن میں لیں، کلام پاک میں لکھا ہے کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں ہے۔ عزیزو، آج میں اور آپ اس نجات دہندہ یسوع مسیح کو جو زندگی رکھتا، زندگی دیتا، زندگی کا بانی ہے، وہ اگر میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو یہ کرسمس نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں لیں، اسے اپنی زندگیوں میں دعوت دیں۔ وہ جو دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے دروازہ، اپنے دل کا بند دروازہ کھول، میں اندر آؤں گا، میں تیرے ساتھ رفاقت رکھوں گا، میں تیرے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ آج کتنے لوگ ہیں کرسمس تو منا رہے ہیں، کیا کرسمس اس چیز کا نام ہے کہ ہم اچھے اچھے کھانے بنائیں، بہت سی ڈشیں تیار کر لیں، اپنے لیے کپڑوں کا انتظام کریں، اپنے بچوں کے لیے، اور شاید میرا پڑوسی، شاید میرا ہمسایہ، شاید کوئی غریب، یتیم، مسکین، بیوہ خاندان جو ہے وہ ننگا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن اس وقت تک میرا اور آپ کا کرسمس کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ مسیح کی محبت کو بانٹتے نہیں۔ آئیے کرسمس مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم محبتیں بانٹیں، نعمتیں بانٹیں، اور خدا کے نام کو عزت و جلال دیں، کیونکہ آسمانی باپ نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے۔ خداوند آپ تمام سننے والوں کو، جتنے بھی لوگ اس وقت خدا کے کلام کو سن رہے ہیں پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر، میری یہ دعا ہے بطور خداوند کا خادم کہ خداوند آپ سب کو ڈھیروں برکتیں دے، اور بڑے دن اور آنے والے نئے سال کی ڈھیروں خوشیاں آپ کی زندگی کا حصہ بنے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔